السلام علیکم جی، میں شہنیلا پھر سے حاضر ہوں کچھ مزیدار سی باتوں میں۔ ہم لوگ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اپنے بہت سارے فرائض جو ہماری زندگی کے ہوتے ہیں، بچوں کو بڑا کر لیا، ان کو پڑھا لیا لکھا لیا، ان کی شادیاں کر دیں، اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے۔ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ پھر ہمارا دماغ ادھر ادھر کی باتوں میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو ادھر تھوڑی سی اس کی چغلی کر لی، تھوڑی سی ادھر چغلی کر لی، تھوڑا سا بہو کو کچھ کہہ دیا، تھوڑا سا بیٹی کو کچھ مشورے دے دیے۔ تو آئی تھنک اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مصروف رکھ لیں، تھوڑی سی ایسی چیزوں میں اپنی مصروفیت کر لیں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور دنیا بھی راضی ہو، تو کیا ہی بات ہے۔ اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں روبینہ خواجہ سے، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ اب میں فارغ ہو گئی ہوں تو اب میں کیا کروں۔ تو ان سے ہم آج پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے بیزی کیا اور دنیا اور دین کے لیے یہ کیا کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم روبینہ وعلیکم السلام شنیلا۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو بس دیکھیں، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ادھر ادھر کی جو ہے نا چگلیوں میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں بہت، جب دماغ فارغ ہوتا ہے تو بزی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے مائنڈ میں کیا آیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے بزی کیا؟ ہاں شنیلا، آپ نے بڑا اچھا سٹارٹ کیا ہے اس پروگرام کا، اور واقعی ایسا ہی ہوا میری زندگی میں بھی کہ پہلے تو ہم سب بزی ہوتی ہیں، خاص طور پہ مشرقی مائیں، تو ان کا تو بالکل ساری دنیا جو ہے وہ اپنے اولاد کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے، بچوں کے۔ تو الحمدللہ بچوں سے جب فارغ ہوئے، بلکہ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا دل میں تھا کہ کچھ کرنا ہے۔ جی، آلدو ہم جو ہوم میکرز ہوتے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کچھ اور بھی اچیو کرنا ہے۔ بالکل تو اسی سوچ کو لے کے جب بچوں کی پرورش ہو رہی تھی، پڑھ رہے تھے، جب یونی جاتے ہیں اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ پازیٹیولی اسپینڈ کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھ کے کھا پی لیا، اور میرے نزدیک یہ زندگی نہیں ہے کہ بس کپڑے پہن لیے، پارٹیز میں چلے گئے اور کھا پی لیا۔ یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس سے بھی بالکل ریفریشنگ ہوتی ہے جی، انسان کی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے کچھ اور کام کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور میرا شروع سے ہی قرآن پڑھنے پڑھانے میں یہ بہت انٹرسٹ رہا ہے میری زندگی میں، تو جب بھی میں قرآن پڑھتی تھی تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے تھے کہ آپ ایمان لے کے آؤ اور اعمال صالح کرو، اور اس کے بدلے میں آپ کی زندگی ادھر بھی اچھی کروں گا اور جنت میں ملے گی۔ بالکل تو میں کافی دیر جب یہ پڑھتی تھی تو مجھے ایک اور ولولہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ اعمال صالح کیا ہے جی، کہ جس کو میں نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا اچھا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ وعدہ کریں اور وہ اتنی اچھی خوشخبری دیں تو ہمیں اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے، بالکل اور قرآن کی ساری تعلیم ہی اس کے اوپر ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر آخرت اور اللہ پہ ایمان۔ تو اس کے لیے پھر میں نے کافی اسکالر سے بھی پوچھا اور خود بھی اپنی ریسرچ کی کہ یہ اعمال صالح ایکچولی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہم کر لیتے ہیں، جی، لیکن پھر اس کا جب مجھے مفہوم سمجھ آیا نا تو اس نے میری ایک زندگی ایک قسم کی چینج کی۔ وہ اس طریقے سے کہ ساری جگہ پوچھنے کے بعد پھر ایک اسکالرز جو تھے ان کی بات مجھے صحیح طرح سے سمجھ آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ صلح جو ہے نا، قرآن کی ایک تھوڑا سا میں اس کو اس جی، جی طرف بھی لے بالکل کے جاؤں گی کہ جو صلح ہے نا قرآن میں، جو جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ اپنی ضد کے ساتھ بھی پہچانے جاتے ہیں، کہ جی، جو اپوزٹ اس کے الفاظ ہوتے ہیں نا، اور اس کے پھر کیا معنی ہے۔ تو صلح جو ہے وہ اعمال صالح صلح سے بنا ہے، اور صلح کی جو ضد ہے، جو اپوزٹ ورڈ ہے، وہ ہے فساد۔ ہوں ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں دنیا میں اپنی لائفز میں سارا، تو کیا ہے؟ فساد ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ کام جو آپ بگڑا ہوا ہے اس کو آپ ٹھیک کر دیں، اس کی ہوں صلح کر دیں، جی، وہ اعمال صالح بن جاتے ہیں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ تو اس سے جب مجھے خیال آیا تو پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں نے کیسے چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے جو بگڑے ہوئے کام ہیں ان کو صحیح کرنا ہے۔ کتنی خوبصورت تو بات ہے یہ، کتنی خوبصورت الحمدللہ، بات ہے جی، تو جب یہ سمجھ میں آیا تو پھر چھوٹے لیول پہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد
मैं अपने इस इंटरव्यू को पॉडकास्ट को 3 हिस्सों में तक़सीम करूँगी। एक तो ये है कि जब माइंड बनता है, जी, फिर आप काम करना शुरू करते हो, आपके पास फ़राग़त होती है, जी, वो एक टाइम था और मैंने सोचा कि मैंने ज़रूर कोई काम करने हैं। फिर जब आपके इर्द-गिर्द आपको लगता है कि ये बिगाड़ है लोगों की ज़िंदगियों में, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद मेरी ज़रूरत है, कोई बीमार है, उनकी जाके आप इयादत कर देते हैं। जी, और उसके बाद फिर कोई किसी को शॉपिंग की ज़रूरत है, जब आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप उसके साथ चले जाओ, किसी को लेके चले जाओ, किसी के साथ जाके बातें कर लो। और मैं ये पहले छोटे-छोटे काम मैंने शुरू किए। जी। और ये लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत चीज़ें अहमियत रखती हैं। आप देखें कि यहाँ पे अगर आप बहुत से बूढ़े लोगों को देखें, तो वो इतने अकेले होते हैं कि आप अगर बस में बैठे हैं या आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो आप अगर उनको मुस्कुरा के भी बिल्कुल, देखोगे, तो बिल्कुल, वो आपसे बातें करना शुरू हो जाते हैं और उससे बिल्कुल। पता चलता है कि ये कितने अकेले हैं। इनको कोई चाहिए कि ये मुझसे बात करे, मुझसे यही पूछ ले तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, हुँ, तुम्हारा दिन कैसा गुज़रा। वो उसमें इतने खुश हो जाते हैं। हुँ, और ये भी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी नेकी है। बिल्कुल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी है ना ये कि मुस्कुरा के देखना भी एक सदका है, जी, आप ये किया करें। तो बात यहीं से फिर शुरू रहता है मेरा सफ़र। और उसके बाद फिर हमारी एक फ्रेंड थी, इधर रहती थी, बाजी फिरदौस। उन्होंने सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी और उसके बाद फिर वो चली गई पाकिस्तान में। जी, दोनों मियाँ बीवी वो माइग्रेट कर गई यहाँ से, क्योंकि उनके भी दिल में था कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो उन्होंने जाके एक स्कूल खोला बच्चों के लिए। उनकी भी एक लंबी स्टोरी है लेकिन मैं उसको कट जी। करती हूँ शॉर्ट। तो वो उन्होंने फ्री एजुकेशन दे रही थी। और फिर जब हम देखते हैं कि सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए है कि हम लोग एजुकेटेड नहीं एजुकेटेड नहीं। हैं। बिल्कुल, एजुकेशन एजुकेशन बहुत बहुत बड़ी ज़रूरी है। एक चीज़ है कि हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे छोटे लेवल पे हो। एक बुनियादी एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल। हर एक के पास होनी चाहिए, बिल्कुल। लाज़मी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उन्होंने फिर एजुकेशन से शुरू किया। उन्होंने इस जगह पे स्कूल खोला जहाँ पे कोई स्कूल नहीं था। हालाँकि वो बिल्कुल इस्लामाबाद से 30 मिनट्स अवे है उनका, जहाँ पे अभी भी वो स्कूल है जहाँ पे उन्होंने शुरू किया। आज से कोई 20 साल पहले की बात है ये। तो वो वहाँ पे फिर जब मैं जाती थी, पाकिस्तान जाती थी हॉलिडेज़ पे, मतलब हॉलिडेज़ के लिए कभी कभी बच्चों को लेके जाना, तो वहाँ पे 1-2 हफ़्ते में ज़रूर जाके उनके घर स्पेंड करती थी। और उनकी ये बड़ा बड़कपन है कि वो बड़ा वेलकम करते थे आपको। और स्कूल में भी जो भी काम हो रहा होता था फिर टीचर्स के साथ जाके काम किया, कुछ लोगों के साथ जाके काम किया, बच्चों के साथ काम किया। और फिर यहाँ आके भी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बताती थी कि इस तरह ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो फ्री एजुकेशन बिल्कुल देते थे। अच्छा, इस और बात फिर से मैं आपके यहाँ पे बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात से एक बात याद आई कि हम जब पाकिस्तान जाते हैं, हमें होता है कपड़े बना लो, कोई रिश्तेदारों से मिल लो, कोई किसी कहीं फौतगी हो गई थी वहां पे जाके अफसोस कर लो, शादियों पे स्पेशली हम लोग चले जाते हैं। बिल्कुल इन सब कामों में हम इतने बिजी होते हैं कि इसके अलावा हम सोचते ही नहीं कुछ कुछ कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। और आपने मतलब अपने हॉलीडेज जो आप करने जाती थी उसमें से टाइम निकाल के आप इस काम के लिए उसको वक्फ करना, ये बहुत बड़ी बात है। वरना हम्म हम तो कहते हैं बस भागे भागे जाते हैं और भागे भागे हम लोग वापस आ जाते हैं, पता ही नहीं हम्म लगता 2-3 हफ्ते कहाँ जाते हैं। बस शनीला ये है कि आप प्रायोरिटाइज करते हैं ना चीज़ों को, जी, कि क्या आप किस चीज़ को अहमियत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, हमारा जनरल रूटीन तो ये होता है, वो भी करती जी, थी मैं। लेकिन इसके साथ ही मैं अपने आप को एलोकेट कर देती थी कि अभी जितना मैं टाइम रह रही हूँ इसमें से 1 हफ्ता मैंने ज़रूर स्कूल में जरूर जाके काम, जाना है, क्योंकि बिल्कुल। वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती थी ना जी, उससे, और लगता था कि आप कुछ कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं और आप। ख़ास तौर पे उसमें जब आपकी नीयत हो कुछ करने हम्म, की कि ये आपने अल्लाह के लिए करना है, और क्यों करना है। जैसे मैंने आप शुरू में ही आपको बताया कि क्यों मेरे दिल में आया जी, कि मैं इस तरह से काम करूँगी। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जैसे कम्युनिस्ट थे, जी, उनका जो सिस्टम था वो बहुत कामयाब था। हम्म, तो उसमें ये होता था कि जितना आप अर्न कर रहे हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखो और फिर दूसरों को दे दो। लेकिन वो जो सारा सिस्टम था वो फ़ेल हो गया। वो हम्म, इसलिए फ़ेल हो गया कि उसकी जो इंटेंशन थी ना कि वो जो लोगों को देना है, वो क्यों देना है? हम्म, जो जज़्बा मुहर्रिका आप कहेंगे इसको,
کہ وہ جو نہیں تھا ان میں، کیونکہ خدا کا تصور نہیں تھا اور آخرت کا تصور نہیں تھا. دوسروں کے وہ کرتے تو تھے، انہوں نے سسٹم تو قائم کر دیا. اسی لیے جو ہمارا دین ہے، جو سسٹم ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی ریزن آپ کو بتاتے ہیں بالکل. کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے. وہ کیوں کرنا تو یہ جو جذبہ محرک ہے نا، یہ ہونا ضروری ہے یہ ہونا کہ ضروری ہے. جو بھی آپ اپنی لائف میں کر رہے ہیں اس کی انٹینشن کیا ہے آپ کی. انٹینشن کہتے ہیں نا، بالکل. ہر ہر آپ کی زندگی کے ہر عمال کا دار و مدار آپ کی نیت پہ. بالکل. اور آپ بلیو کریں، ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، کسی بھی الجھن میں الجھے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہوگی کیا، آپ جب اس کی روٹ تک پہنچتے ہیں تو وہ آ جا کے سارا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت پہ آ جاتا ہے نہیں، کہ بالکل آپ کی بالکل نیت کیا تھی. بالکل بالکل اچھا، یہ یہاں بات. پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے الحمدللہ یہاں پہ جو رہنے والے بہت سے لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا نوازا ہوتا ہے. وہ اپنی زکوٰۃ، اپنا جو بھی انہوں نے خیرات کرنی ہوتی ہے، صدقہ دینا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کس کو دیں. اب بہت سے لوگ تو میں کہتی ہوں 90% یا 70% لوگ یہی کرتے ہیں کہ پاکستان بھیجتے ہیں، وہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں ان کی ہیلپ ہو جائے، یا پھر غریبوں میں بانٹتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ خیرات اور زکوٰۃ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے جا کے وہاں کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہی زکوٰۃ جو آپ دے رہے ہیں اس کا دگنا چوگنا پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ بڑھ کے اس کا آپ کو فائدہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اور بالکل کتنی آپ کے اندر سیٹسفیکشن ہوتی ہے بالکل کہ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے آیا ہوں. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جی تو رزق ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہے یا کسی طرح کا آپ کھانا وانا دے دیں آپ لوگوں کو، لیکن رزق میں نا ہر ایک چیز آ جاتی ہے. جی وہ یہ کہ جتنی آپ میں صلاحیتیں ہیں، ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیویجول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ایک خاص چیز رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور جتنی وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی ہیں اس کا ہی ہم سے محاسبہ ہوگا کہ جب میں نے آپ کو اس قابل بنایا تو آپ نے کیا کیا. اس میں آپ کا علم آ جاتا ہے، اس میں آپ کی خدمت آ جاتی ہے لوگوں کے لیے، اس میں آپ کا پیسہ بھی آتا ہے، بالکل اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی نالج ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اور کس لیے پہنچائیں؟ فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، جی. کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کا بھلا ہو، انسان انسان اس دنیا میں ایک جنت بنا لے خود بھی، بالکل اور پھر بعد کی جنت کا تو وعدہ اللہ تو تعالیٰ اللہ نے تعالیٰ نے کیا وعدہ ہی کیا. کیا ہے. جی. تو اچھا، تو پاکستان میں آپ جب یہ آپ نے جانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ پھر اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ زیادہ تر پاکستان میں ہوتی ہیں اور یہاں پہ صرف ہالیڈے کے لیے آتی ہیں. یہ دیٹس الٹا ٹرو، جو دیٹس ویری ٹرو. جو کام ہے وہ الٹا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ پہلے صرف 2-3 ویک کے لیے جاتی تھی اور باقی ٹائم یہاں اسپینڈ کرتی تھی. اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ صرف 2-3 ویک کے لیے یہاں آتی ہیں، باقی سارا آپ کا ٹائم پاکستان میں اسپینڈ جی. ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ کیا اگر کوئی آپ کی طرح وہاں جا کے کام کرنا چاہے یا کوئی کہے کہ ڈیفینیٹلی ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ جی ہم اگر باجی کر سکتی ہیں، اگر روبینہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اس موٹیویشن میں ان کو کیا چیزیں، مطلب آپ کیا بتائیں گی کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ تو ہم نے آپ کا سن لیا کیا تھا، اب یہ کہ آپ کیا کیا کرتی ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں، آپ کو اور لوگوں کی ضرورت ہے، کوئی دیکھ کے جانا چاہیں تو اس طرح کی پلیز ضرور بتائیے. یہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ون سٹیپ اہیڈ ہو گیا، لیکن میں بیچ کی سٹوری بھی آپ جی کو سناتی ہوں کہ جب میں یہ کام کر رہی تھی تو ایک دفعہ محتر میری بہو ہیں، وہ کرتی تھی کینسر ریسرچ UK کے ساتھ کام کرتی جی تھیں. کچھ دیر کے لیے انہوں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کام اور وہ والنٹری کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی تھیں. تو انہوں نے جب گوگل کیا تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ان کو اچھی لگی جو بھی ان کا پروفائل تھا، تو انہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا کہ ہم میں کام کرنا چاہ رہی ہوں آپ کی مارکیٹنگ کے حساب سے. تو اسی اتفاق کی بات ہے، یا میں کہتی ہوں کہ اللہ کے پلان ہوتے ہیں کچھ. تو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ ہو رہا تھا ان کا، جی جس میں ہم سب فرینڈس بھی مل کے گئے اور محتر بھی گئی، میری بہو گئی. تو انہوں نے جب فنڈ ریزنگ وہ دن بڑا اسپیشل دن تھا میرے لیے.
میں ابھی جب لک بیک کرتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ وہ کوئی خاص دن تھا. بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا فیل ہو رہا تھا، لیکن بڑے لائٹ موڈ میں ہم لوگ گئے وہاں پہ. پورا ایک ٹیبل ہم نے بک کیا اور ہم نے سوچا چلیں اچھا سا ڈنر کریں گے، دیکھ لیں گے وہ بھی کہ جی کیا کام کر رہے ہیں تو واپس آ جائیں گے. اس سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا. تو لیکن جب وہاں پہ گئی اور ان کی پریزنٹیشن دیکھی اور جو کام وہ کر رہے تھے وہ دیکھا تو ریئلی ٹچڈ می. وہ جو کچھ میرے دل میں تھا کہ یہ کریں تو میں نے سوچا کہ چلیں ہم کچھ فنڈ ریزنگ کچھ تو ہم کر چکے تھے. اس وقت وہ ایک کیمپ ڈونیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ کریں. کچھ ٹیبلز تھے جس میں صرف لیڈیز کا ہمارا ہی ٹیبل تھا. جی تو لوگ بہت ریلکٹنٹ تھے. وہ حالانکہ انہوں نے جو ڈاکومنٹری دکھائی، جو ان کا سارا کام دیکھا میں نے وہاں پہ آن گراؤنڈ بھی جو کر رہے تھے تو وہ بڑا امپریسو تھا. تو وہ 1000 پاؤنڈ کوئی ریز کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 1000 پاؤنڈ ایک پلیج کر دیں. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ 28 لوگوں کے کیٹریکٹ آپریشن ہوں گے اس میں، اور اچھا پھر جو ہے وہ چیک اپ وغیرہ ہوگا. اس وقت تو مجھے اتنا نہیں پتا تھا، لیکن کیٹریکٹ آپریشن کا جب میں نے سنا تو ان کا 1000 پاؤنڈ از نتھنگ کہ آپ 28 لوگوں کی جو لائف چینج کر دیں گے اس میں. جی تو میں نے وہ پلیج کر دیا ادھر. کچھ ماشاء تو اللہ. فنڈ ریزنگ ہماری آلریڈی ٹیبل پہ ہوئی تھی، کچھ میں نے کہا چلے جو کم ہوتے ہیں میں خود کر لوں گی، ورنہ میرے اتنا سرکل ہے تو میں کہوں گی تو اگر نہ بھی کوئی کرے گا تو میں کر لوں آپ گی. نے نیت کر لی کہ نیت اب کر لی یہ جو ہے یہ پورا کہ 1000 پاؤنڈ جو ہے یہ میں پورا کر کے کر دوں کے گی. وہ اب اس میں ادھر آپ کہتے ہیں نا وہی بات دوبارہ وہیں پہ آ گئی کہ بالکل نیت، آپ نے بالکل نیت کر لی. بالکل. تو وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فوراً آ گئے فارم فل کروانے کے لیے. تو جی میں نے ان سے کہا کیونکہ میں باجی فردوس کے اسکول میں آلریڈی کام کر رہی تھی، میں اس ایریے کو جانتی تھی کہ بہت قریب لوگ تھے. ابھی تو وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے، ڈیولپمنٹ کافی ہے، لیکن اس وقت جب میں نے یہ کام کیا، یہ آپ کو بتا رہی ہوں تقریباً کوئی یہ جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تھا یہ تقریباً کوئی 10-11 سال پہلے کی بات ہے. اچھا تو اس وقت اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس جگہ پہ آ کے کیمپ لگا دیں گے تاکہ وہاں کے لوگ مستفید ہوں اس چیز سے. تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں پہ آ کے لگا دیں گے اچھا کیمپ. تو میرے لیے تو بہت ایکسائٹمنٹ تھی. میں نے کہا اچھا میں نا کل آپ کو بتاؤں گی. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ٹائم لیں، آپ ایک دفعہ ایک دم بھی نہ پے کریں، آپ انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا میں جن کا اسکول ہے پہلے میں ان سے پوچھوں گی وینیو کا کہ وہ ریڈی ہیں. تو دوسرے دن ہی میں نے جب فون کیا انہوں نے کہا مور دین ویلکم، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا انیشیٹو ہے تو آپ کریں. تو پھر وہ فرسٹ آئی کیمپ تھا. جب پھر میں نے کہا میں جب جاؤں گی میں ادھر ہوں گی اور پھر آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں پھر بھی کر سکتے ہیں. تو وہ فرسٹ آئی کیمپ جب میں نے دیکھا اور جس طریقے سے کام کر رہے تھے اور جس طریقے سے لوگ آئے اور پھر جب ان کو آنکھیں ملیں اور جو انہوں نے دعائیں دیں، اور وہ سارا کچھ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ تھا. اب دیکھیں آنکھ بہت بڑی بڑی چیز نعمت ہے. ہے آپ کی. جو آپ کا دیکھنا، آپ دنیا کی جو خوبصورتی ہے دنیا بالکل کی، بالکل اور آپ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے آپ کو دیکھ سکیں، تو یہ بالکل بہت بڑی نعمت ہے آنکھ. بہت بہت بڑی. اور وہ پھر اچھی سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ خالی 28 کیٹریکٹ اور سرجریز نہیں ہوئی، وہاں پہ 59 کیٹریکٹ سرجری او ہوئی. ماشاء اللہ. اور وہاں پہ پہلا کیمپ تھا اور 59 ہی اسی کوسٹ میں انہوں نے کی. اچھا جب یہ میں نے سارا کام دیکھا، پھر کھانا بھی دیا گیا لوگوں کو، رہنے کے لیے ہم نے انتظامات بھی کیے ہوئے تھے. میں ان پرسن وہاں پہ گئی تو وہاں سے پھر میرا وہ سفر جو نا جو دوسرا مرحلہ ہے نا وہ شروع ہوا. بس اور پھر بہت سارے ہم نے الحمدللہ یہاں آ کے میں اپنے فرینڈس کو فیڈ بیک دیتی تھی. پھر یہاں سے فرینڈس نے پورے کے پورے کیمپس جو ہیں وہ ڈونیٹ کرنے شروع کیے. اور ایک ٹائم تھا جب ایک سال میں 9 کیمپ جو ہے نا ہم نے اسپانسر کیے ماشاء پاکستان اللہ میں. ماشاء اللہ. اور پھر میں جب المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے میرا انٹرسٹ دیکھا تو انہوں نے پھر اپنے ٹرسٹ کی وہ ٹرسٹی بنا دیا. اب ماشاءاللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ 22 ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنا کام کر رہے واو ہیں. ماشاء اللہ. اور بہت بڑے پروجیکٹ ہیں وہ جو کر رہے ہیں. ان میں کھانے کے پروجیکٹ ہیں، راشن دینے کے پروجیکٹ ہیں. اور پاکستان میں جب بھی یہ جو فلڈ آتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم پہلے وہاں پہ آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہے. جی اور جیسے جیسے میں نے ان کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے نا کہ ہر آرگنائزیشن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے گرو کر رہی ہے. جی تو یہ جو آرگنائزیشن ہے نا انہوں نے بہت جلدی گرو بہت کیا جلدی ہے، گرو کی. بہت جلدی گرو کیا ہے. جی اور آن گراؤنڈ
لوگوں کے پاس جو کام کر رہے ہیں. میں زیادہ ادھر ہوتی ہوں. سال میں 2 ان کے وہ سیشن ہوتے ہیں آئی کیمپس کے. ایک دفعہ 30 کیمپ ہوتے ہیں, دوسری دفعہ 20-25 کیمپ ہوتے ہیں, اور آل اوور دا ورلڈ لوگ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. پھر میں زیادہ سے زیادہ کیمپس میں جانے کی کوشش کرتی ہوں, جا کے دیکھتی ہوں ایز اے ٹرسٹی کہ اس میں کیا تھوڑی سی لیکنگس ہیں یا کیا ضرورت ہے. پھر میں اپنی رپورٹ دیتی ہوں, اور یہ کام جو ہے شروع ہے الحمد للہ الحمدللہ. الحمد للہ. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ اتنا کام کر رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, لیکن جیسے میں نے شاید پہلی دفعہ سنا تھا کچھ سال پہلے آپ سے, بہت سے لوگوں نے اس بارے میں نہیں سنا ہوگا. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ المصطفیٰ بھی کوئی جو ہے فنڈ ریزر ہیں, کیونکہ جو لوگ جو ٹی وی پہ نظر آتا ہے, جس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, جس کی ہم لوگ دیکھتے ہیں, جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں, جو لوگ انہی کو فنڈز دیتے ہیں, یا لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا آ رہا ہے, یہ کچھ کر رہے ہیں تو چلو بس ان کے ساتھ ہی کر لو. تو آئی تھنک جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بڑی کمپنیوں سے بھی بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ سب کام ہو رہے ہیں. تو اس میں تو بڑھ چڑھ کے کام ہونا چاہیے, اور یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے لوگ مستفید ہیں, اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے, تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کے اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, پیسے سے ہیلپ کر سکتے ہیں, یا خود جا کے کام جا کر, کے کیونکہ مین پاور کی بھی ضرورت ضرورت ہوتی ہے. ہوتی ہے. اور آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل بالکل جو بچوں کو ٹیچ کر سکیں. آپ بالکل کو ضرورت ہوتی ہے, جیسے کوئی ڈاکٹر ہوں گے جو ریٹائر ہو گئے ہوں گے, جی بالکل یا کوئی اس طرح سے بہت سے ہمارے ایسے شعبے ہیں جن میں لوگ ریٹائر ہونے کے بعد بس گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے آرگنائزیشن کے ساتھ اگر آپ جڑتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا دین بھی سنوار دین لیتے ہیں, بالکل اور اپنی بالکل. آخرت بھی. اور جو دا لیول آف سیٹسفیکشن ہے نا جی اس کام میں, وہ آپ کو میں کہتی ہوں کسی جگہ پہ بھی نہیں مل سکتی. جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ, میں تو یہی کہوں گی کہ ہماری بہت زیادہ ایفرٹ نہیں, جتنا اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے ایفرٹ کریں اتنی ابھی ہم نہیں کر رہے, لیکن تھوڑی سی ایفرٹ سے جو رزلٹ ملتے ہیں نا وہ جی ہیوج ہیں. کہ آپ بس نیت اچھی کریں اور کام کرنا چاہیں. اور اب آپ کو بتاؤں کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ بہت بڑی آرگنائزیشن بن گئی ہے, جی اور اس کے اور بہت سے پروجیکٹ ہیں, واٹر پمپس ہیں, تھر تک ہم گئے ہیں. میں خود چولستان میں گئی ہوں آئی کیمپس کے حوالے سے, اچھا کشمیر میں بہت دفعہ جا چکی ہوں اور وہاں دیکھتی ہوں. لیکن آن گراؤنڈ جو وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ٹیم ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ زیادہ تر فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, فنڈ جی ریزنگ ایونٹ ہے. اگر آپ کے ویورز میں کوئی انٹرسٹ لے, میں آپ اپنا وہ ڈیٹیلز چھوڑ جاؤں گی, جی تو وہ جو بالکل, بھی ہم اس پوڈ کاسٹ کے نیچے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ ضرور دیں ڈال گے. دیں. ہاں اور یہاں پہ آپ دیکھیں لیڈیز جو ہیں, اور ایون جو اپنے ہمارے مرد حضرات بھی ہیں, اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں تو ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں. آپ دیکھیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مسجد کو مرمت کی ضرورت ہے, یا اس ایریا میں مسجد نہیں ہے, تو آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے لوگ اتنے فنڈ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی کام جو ہے یہ بہت ضروری ہے. مسجدیں بھی ضروری ہیں, لیکن اگر ہم لوگوں کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے اتنا ہی ایکول ہوتا ہے نماز بالکل پڑھنے کے, آپ کے اتنے ہی بالکل ایکول آ جاتا ہے کہ آپ بالکل اس کے لیے اگر فنڈ ریز کرتے ہیں یا اپنی پارٹیسپیشن کرتے ہیں. پارٹیسپیشن بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ پارٹیسپیشن بھی اس میں جا کے کرتے ہیں تو جیسے روبینہ کا سفر شروع ہوا تھا اور آج جو ہے وہ مطلب وہی بات ہے کہ بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے کہ ہالیڈے کے لیے جاتی تھی, اب ہالیڈے کے لیے صرف یہاں آتی ہیں اور ماشاءاللہ اتنی خوش لگتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے. الحمدللہ. آپ کو اپنی زندگی میں اثرات نظر آتے ہیں؟ بالکل بالکل الحمدللہ بہت ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو میرا دل مطمئن ہے جی کہ میں جو کر سکتی تھی, اتنی دنیا میں ہے کیا کہتے ہیں محرومیاں, جی کہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کرے گی. لیکن جو میرے اندر جو سیٹسفیکشن ہے نا کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اپریسیشن بھی آپ کو ملتی ہے, اس سے بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے,
لیکن جو میں کر سکتی ہوں، کیونکہ اللہ نے میری صلاحیتوں کے بارے میں مجھ سے ہی پوچھنا ہے، بالکل میں نے ہی اپنا حساب دینا ہے۔ بالکل تو جو میں اپنی کیپیسٹی میں کر سکتی ہوں، جو میں کسی کو کہہ سکتی ہوں، وہ میرا ساتھ دیتے ہیں، فیڈ بیک میں ان کو دیتی ہوں، تو وہ میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سارا کچھ کرنے والا تو وہ ہے۔ تو بالکل اس میں یہ ہے کہ آپ کو بچوں کے حوالے سے آپ تو جانتی بھی ہیں، تو الحمدللہ مجھے وہاں سے سیٹسفیکشن ہے، جی بچوں کا ساتھ ہے الحمدللہ جی کہ وہ میرا ہر کام میں میرا سپورٹ کرتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میرا ایک بہت اچھا گروپ آف فرینڈز ہے، جو میرے ارد گرد لوگ ہیں نا، وہ بہت اچھے ہیں، جو کہ آپ کو ہر طرح سے، آپ کو ایموشنلی، آپ کو فائنینشلی، اور بہت اچھا ساتھ دیتے ہیں، بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں، جس سے آپ کو اور جو دل کرتا ہے کہ اور کام کریں، اور کام کریں، اور اور کام اگر آپ کے ارد گرد مثبت لوگ ہوں، ایک پازیٹیو وائبز آپ کو ہر طرف بالکل سے آ رہی ہوں، تو آپ کا بالکل دن، آپ کی زندگی، آپ کے سال کیسے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل اور ایسا آپ ہی کو ہے۔ لگتا ہے کہ پھر ساری دنیا میرے ساتھ اچھی ہے۔ ہوں لیکن اگر آپ کے ارد گرد نیگیٹو لوگ ہوں، ہوں جو ہر وقت نیگیٹو انرجیز چھوڑتے رہیں، کچھ نہ کچھ غلط کہتے رہیں، یہ کیوں کر دیا، ہوں یہ کیوں کری ہو، یہ ایسے ہے، ہوں ہائے ہائے کیوں ادھر کیوں چلی گئی اکیلی، ویسے کیوں کر دیا فلاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہوں لیکن جب آپ کے ارد گرد مثبت لوگ ہوتے ہیں تو ہوں آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور آپ کے ارد گرد مثبت لوگ ہونا، ایک پازیٹیو وائبس بہت ہونا بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بلیسنگ ہے، اور یہی میں کہتی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ریوارڈ ورنہ ہے تو جو ہم بھاگ دوڑ لگی ہوئی لگی ہوئی ہے، ہے، مطلب بالکل۔ آپ دیکھیں کب دن چڑھتا ہے، کب رات ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہم ہے۔ ایسے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہوں ادھر ویکنڈ جاتا ہے اور ادھر ویکنڈ دوبارہ آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہے کہ پرائرٹائز کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے، کیا یہ بالکل دنیا امپورٹنٹ ہے، یا دنیا اور آخرت دونوں امپورٹنٹ دونوں، ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ایز اے ٹیسٹ، ہمیں بالکل ٹیسٹ کرنے ٹیسٹ کے کے لیے لیے بھیجا ہے، بھیجا ہے، اور یہ بالکل پوری زندگی ہم جتنی بھی جیتے ہیں ہوں یہ ایک امتحان ہے، بالکل اور اب ہم اس امتحان میں کیسے سرخرو ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر بہتر جانتا ہے، جانتے ہماری طرف سے پوری ہماری ہوں جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے۔ اب آپ کے، میں جو پچھلا آپ نے سوال کیا تھا اس کی طرف جی آتی ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے اب یہ ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، اسلام آباد میں، اسلام آباد کے پاس مریب کے پاس جگہ ہے، وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ میں نے بھی اور میری فرینڈ جو ہے، ہم سب نے مل کے ایک ایسی جگہ لی ہوئی ہے جس میں کہ ہم جا کے رہتے بھی ہیں وہاں پہ، جی ہماری فرینڈس بھی آتی ہیں، اور جو بھی وہ ان کی میں کہوں گی جو ایبیلیٹیز ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا، جو کچھ ڈرائیورز کے، مالیوں کے، جو ارد گرد کے غریب لوگ ہیں، ان کے لیے ایک جگہ ہم نے پرووائڈ کی ہے۔ اچھا ان کے لیے ہم نے ایک فری اسکول کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس میں میری جو فرینڈ ہیں روبین، ان کا نام بھی اتفاق سے روبین ہے، جی تو انہوں نے، وہ زیادہ اس میں لیڈ وہ کر رہی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ادھر۔ اس میں یہ ہے کہ تقریباً ابھی تو 35-40 بچے ہو گئے ہیں جو ہر روز ہمارے گھر آتے ہیں، ان کے لیے ایک فری اسکول کا انتظام کیا گیا ہے، ماشاء اور اللہ وہاں سے وہ اس جگہ وہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے مین سے، تو وہاں پک اینڈ ڈراپ اسکول کے وہ دیتے ہیں ان بچوں کو۔ وہ اچھا ایسے بچے ہیں کہ ان کے پاس، میں ہم لوگوں نے ان کے گھروں میں بھی وزٹ کیا، میرا یہ بھی ہے شنیلا کہ صرف دے دینا کسی کو انف نہیں ہے، جی ان کے سرکمسٹانسز کو جاننا، بالکل ان کی کاؤنسلنگ کرنی، ان کے جو ان کے مسائل ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، اسی طرح یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو تو بہتری کی ہم طرف لے کے آنا، آنا، جو کہ پہلا سٹیپ تو ایجوکیشن ہی ہے۔ بالکل بالکل، ایک تو ایجوکیشن، جی اور پھر یہ ہے کہ وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ جی تو میں نے پچھلے سالوں میں بہت سے گھروں کے وزٹ کیے ہیں، کہ جب تک آپ کسی کے گھر نہیں جاتے نا، آپ کو پتہ نہیں پتہ چلتا ہے، نہیں چلتا وہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ، بالکل کیونکہ وہ کوئی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو ڈفرینٹ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں جب جاؤ نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا رہن سہن کیا ہے کیا۔ اور وہاں جب میں جاتی تھی اور پھر جب میں یہاں واپس آتی تھی، تو میں کہتی تھی کہ ہم لوگ تو جنت میں رہ رہے ہیں، جنت میں رہ رہے ہیں جنت بالکل میں رہ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اتنی فیسیلیٹیز ہیں، اور وہاں پہ تو بیسک چیزوں کے لیے بچے کتنا وہ ترستے ہیں۔ بالکل تو ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں، پھر ان کو آفٹر اسکول کلب، یا ہم اس کو اکیڈمی کا نام دیتے ہیں، الرحیم اکیڈمی نام رکھا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ آتے ہیں، ہم ان کو ڈفرینٹ اسکلس سکھاتے ہیں، ان کے لیے ایک ٹیچر ہائر کی ہوئی ہے، وہ ان کو جو ہوم ورک ملتا ہے اس میں ہیلپ کرتی ہے۔
پھر ہم ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پرووائڈ کرتے ہیں اوہ روز، اس کے الحمدللہ. علاوہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ. جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں جی اس میں یہ ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں انفارچونیٹلی، لیکن ان کی ٹریننگ نہیں ہے. ٹریننگ نہیں ہے. تو یہاں رہتے ہوئے جو کچھ ہم نے اپنی ساری زندگی میں سیکھا ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے اور کیوں ہم لوگ پیچھے ہیں، وہ ہم نے ایک چھوٹا سا یہ بھی کام شروع کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو نا بچوں کو شروع سے ہی ٹرین کریں کہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو کام کرنے کے لیے انیشیٹو، ان کے ریوارڈز دیتے ہیں، ان کے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں. ان کو پھر جو بھی ہمارے وہ پروگرام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، جیسے فار ایگزامپل ہمارا میلاد کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہ ہم وہ نعتیں وغیرہ اور وہ ان کی وہ بھی بتاتے ہیں زندگی کے حالات، لیکن اصل میں بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بالکل کیا کیا جس کی وجہ سے انہوں نے 23 سال کی زندگی میں دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا، بالکل. اتنی بڑی سلطنت قائم کر دی. تو وہ بچوں میں ہم انگریو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کیونکہ بتانے کی کہ کلچرلی صرف یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ربیع الاول آئی ہے تو 12 ربیع الاول پہ پہاڑیاں لگانی ہیں، لائٹیں لگانی ہیں، آتش بازی کرنی ہے، شب رات پہ آتش بازی کر لینی ہے. لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے. جی لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ربیع الاول کا مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنا نصاب بک میں لکھا ہوتا ہے، ٹیکسٹ بک میں، بس بچوں کو اتنا ہی پتہ ہے. اور وہ بہت چیدہ چیدہ سی باتیں ہوتی ہیں، وہ ڈیٹیل بالکل نہیں ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہمت، حوصلہ اور زندگی دے کہ آمین آپ اسی طرح کرتی رہیں، اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ جڑیں. ہاں ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کے ساتھ اور لوگ جڑنا چاہیں، فائنینشلی یا مورلی یا پھر خود فزیکلی جڑنا چاہیں تو ضرور جڑیں. جی بالکل یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی میری ایج کی یا ینگ جی جن کے پاس ٹائم ہے اور جن کے پاس یہ فورس ہے کہ وہ جا کے پاکستان میں کوئی کام کریں، جی ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں. وہاں پہ رہائش کا بھی بندوبست ہے، اور جو بھی ہم ان کے لیے کر سکیں وہ کر. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے اس کے پیچھے کوئی ہمارا کوئی جذبہ ہے، یہ نہیں. صرف یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور جو بچوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جو بھی ان کی وہ صلاحیت ہے پڑھانے کی ہے، کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی ویسے ہی بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے، جی تو وہ ضرور آئیں. وہ آ کے اپنا ہالیڈیز بھی کریں، وہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں پہ گھر ہے، وہ اپنا انجوائے بھی کریں، لیکن جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. چلیں تو روبینہ، آپ کا جی بہت بہت شکریہ آنے کا. اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ انفارمیشن مل سکے، اور جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں وہ ضرور جڑیں. ہم لوگ نیچے کیپشن میں ساری انفارمیشن دے دیں گے. تو اب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.